ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਸਹੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖਾਦਾ, ਹਲਾਲ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਆਈ ਜੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ आई जी भाई, ਬੇਸ਼ਰਮਾ। आई जी भाई प्लीज। ਓਏ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ। आमिर साहब, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा आप खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दे प्यारे भाइयों। नहीं कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ये सब ऐसे हीरा मंडी का आई जी, नहीं पता है। अच्छा प्लीज आई जी भाई प्लीज। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। चलो मिर्जा साहब ने बताया या किसी और ने बताया, कोई बात नहीं। जी आमिर साहब फरमाइए जी आप। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ 5 ਸਾਲ देखिए यार, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है यार, यार देखो देखो राम तसल्ली ना उन्हें जवाब देता, ओदा अंदर दा बाहर आ आप देखो आप सुकून में रहे। मुझे सारे जवाब अल्लाह के हुक्म से आप लोगों से मैंने सीखे, आप लोगों से सारे भाइयों से सीखे जवाब आते हैं, लेकिन उन्हें बात करने बुरी बात है, ऐसा न करें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। नहीं चलेगी इंज रोला प्यार यार बुरी बात है ना, बात तो करने देना प्यारे भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਨੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਆ ਡੰਡਾ। ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। भाई ला भाई यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ना करो यार, ना लड़ो यार, प्यार से बात करो यार, एक दूसरे को बर्दाश्त। ये सब कहानियां ने। जे तुसी गल करना चाहते हो यार ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾਓ। ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨੇ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਹਯਾ ਕਰੋ ਤੇ 1000 ਯੂਰੋ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ। वो खुल गया जो टायर। देखिए एक मिनट यार, एक मिनट खबरदार किसी बंदे को दान खोली। ओ यार हेलो साहब चुप हो जाए, चुप हो जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ 1000 ਯੂਰੋ यार ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇਣੀ, 10 ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੀ। आई जी भाई मैंने आपसे हाथ जोड़े, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ। 1000 ਯੂਰੋ ਤੇ ਸਾਕ ਦੋ ਸ਼ਾਵਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਕ ਦੇ ਜਾਂ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ, ਜੇ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ यार ये बातें करने वाली है। आई जी भाई, आई जी भाई प्लीज, आप क्या क्या हाथ बांधे थे? शर्म सूरां दा। ओ यार बात तो क्यों चुप देते यार? सबके सामने नंगा तो करना है ना यार, सबको पता तो चले ना क्या सच है क्या गलत है यार। बात नहीं करेंगे, गालियां बकेंगे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਨੰਗਿਆ ਹੋਣਾ यार। जी ना कर आई जी एक मिनट मैंने सिर्फ ना मला साहब तुम चुप करो, मैंने सिर्फ आई जी ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੁਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ। नहीं मैं किसी को हटावांगा नहीं, रिक्वेस्ट ही है हाथ बंदे ये गल कर लेंगे प्लीज मेरे भरावा, प्लीज चुप करके सुनो तो सही ने थोड़ी देर यार। सुनो रिक्वेस्ट कर रहे कुछ भी नहीं हो सकता। गल मलक साहब ਮੈਂ ਆਪਣੀ मलक साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं मैं ऐसा नहीं, आई ब्राड छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने भरावा के हाथ जोड़ देते और हाथ बांध देते, गल कर लें, खामोश हो जाओ प्लीज। ठीक है लाला, और ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है। आई जी साहब करन दियो गल, जे बता दा टायराइड जी मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गलती ਮੋਡਰੇਟਰ कर ਬਣਾਇਆ। दो यार आमिर साहब, बात नहीं ये मैं है कह रहे हैं कि कि अगर आप किसी ने की ना तो फिर आप उधर चले जाना। ठीक अभी हो। आप जो बात करना चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अदब एहतराम के दायरे में प्लीज। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ मेरी ਬਦਲੇ 'ਚ कर लो, ਜਿੰਨੀ मेरी कोई नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मेरे ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਨ मजहब ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਨ ਸਾਹਿਬ हमारे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। नहीं नहीं, हमारे दीन की, हमारे किसी अकारिब की वो उल्टी सीधी बात ना कर, हमें जो ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ कह लो, ਪੈਦਾ कोई ਹੁੰਦਾ, बात कोई बात। ਸਵਾਲ ਹੀ जी ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ फरमाए ਹੁੰਦਾ। फरमाए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आप फरमाए। ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ चले ਦੀ अब ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब आ जाए ना, टू दी पॉइंट आ जाए, जी बताएं। हाँ जी। फरमाए। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਭੌਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। जी जी आमिर साहब, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, चौधरी आसिफ साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने कालें की, 3-4 कालें की, मुझे आए आए आए। मैंने उनके कहा हामी भरी, मैंने कहा जरूर आता हूँ, लेकिन शर्त है कि न्यू उधर आएगा मैं चला जाऊंगा, ये पहली बात में। उन्होंने कहा ठीक है जी, न्यू आएगा तो आप बेशक जाओ। आसिफ साहब अगर सुन रहे हैं तो उन्हें उठा लें, उनसे पूछ लें। उधर जाके बैठे हैं। मेरी आदत है शुरू से, अभी भी मैंने आंखें नहीं खोली, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, आंखें नहीं खोली। जब कभी 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट बाद मुझे थोड़ा होता है, फिर मैं आंख खोल के नीचे देखता हूँ कोई आया है, कौन कौन बैठे हुए। तो जब मैंने सामने आ गया कि न्यू बैठा हुआ, तो मैं इस वजह से आ गया था। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चलें, वो तो बाद में न्यू भी कह रहा था कि अगर मलिक साहब मेरी वजह से गए हैं तो मैं चला जाता हूं, उनको बुला लें, लेकिन आप फिर दोबारा ऑनलाइन नहीं थे तो आपसे रब्ता नहीं हो सका। देखिए ये भी बुरी बात है ना कि अब मैं कहूँ तुम चले जाओ। मैंने सिर्फ ये ऐसी शर्त रखी थी कि वो मौजूद नहीं था, इसी मैंने उन्हें बता दिया था वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा। इनका काम था कि उसे पहले ऊपर ना लेना, ले लिया, मैंने तो इनसे पहले तय किया हुआ था। जी हम ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो मैं तो आपसे तो ये तवक्को नहीं रखता कि आप किसी बंदे की वजह से बराड़ छोड़ के जाएंगे। खिलाफ होता है बंदा, मुखालिफ होता है, राय भी मुखालफाना होती है, उसकी वजह से बंदा बराड़ ही छोड़ के जाए। आपको तो इतना होना ही नहीं चाहिए कमजोर। अब तो पता नहीं क्यों आप इतनी कमजोरियां दिखा रहे हैं। जी मैं वाकई बहुत कमजोर हूँ आमिर साहब। आप जैसे बंदों के साथ अपने साथियों की नाराजगी मोल लेकर मैं आपकी हर जगह आपसे बात करता हूँ, आपकी विराट पर भी जाता हूँ, इधर भी, जिधर भी आप हो या आओ या मुझे बुलाओ मैं आ जाता हूँ। तो मैं वाकई बहुत कमजोर हूँ। बात यह है कि मेरी एक बात तय होगी कि मेरा नहीं अंदर से मानता दिल, अंदर से जब दिल ना माने ना तो वो काम मैं नहीं करता हूँ। मैंने इन्हें पहले बता दिया था, कमजोर हो गया मैं, बाग बेईमान हो गया, झूठ हो गया, मर्जी आपसे, मुझे आपसे क्या लेना देना। मेरा अल्लाह मुझे जानता है मैं क्यों हुआ क्या हूँ, लेकिन मेरा उन्होंने को मैंने पहले बता दिया तो वो आएगा मैं चला जाऊँ। तो आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कमजोर समझ रहे हो बुजुर्ग, जो समझ सकते हो आप समझ लो। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि वो जज ने जो फैसला दिया है उस पर आपको क्या अशकाल हैं? अगर कोई नहीं है अशकाल तो पेमेंट कर दें हमारी ज़ारियों की। आमिर साहब अभी मैं आपको क्या, आप मेरे पास मेहमान आए हुए हैं, मैं अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थोड़ा अगर और आगे जाके बात स्पीड में होती तो ये अल्फाज मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता था, लेकिन अभी मेरे कंट्रोल में। आमिर साहब जज वो ही होता है जब वो बनाया जाता है, मुंतखब किया जाता है, ये ईमान और अकल की बात। दोनों पार्टियों ने जज बनाया, फैसला दिया, तो उसी क्या पिटे गए मारे गए, जज ने शराब पी के फैसला दिया, जज बेईमान है, दजल हो गया, फलान हो गया, मिली भुगत होगी, यूं हो गया। आपने सिरे से जज को मानने से ही इनकार कर दिया। आपने कहा ना हम एक जज को मानते हैं ना 3 को मानते हैं, ये आपके अल्फाज रिकॉर्डेड है। फिर जब दूसरी मर्तबा ना किसी ने उसे जज बनाया, ना हमारा दोनों पार्टियों का इत्तेफाक हुआ कि रिव्यू में जाए, ना हमने जज बनाया, बल्कि हम लोग आपके साथ एग्री हो गए कि 3 जजों को नाम मुंतखब किए जाएं जो भी हैं न्यूट्रल, जो हमें और आपको काबिल कबूल हो, न्यूट्रल हो, उनके नाम पेश किया। आपने कहा ठीक है हम भी देते हैं, आप भी नाम दें। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, ना किसी ने उसको बुलाया कि दोबारा फैसला कर। 12-14 दिन बाद उसको ऐलान हुआ, क्या हुआ ले जाने हो भाई। उस टाइम के हमने उसे रिव्यू में गए थे, और आपको शायद याद है या नहीं, क्योंकि आप ईमान की बातें ज्यादा भूल जाते हैं। ईमान की बातें बड़ी औखी होती हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ होती हैं, भूल जाते हैं।
چوہان صاحب کی باری میں جب چوہان صاحب جج تھے، کالو اور ضیاء رسول صاحب بھی دو آمنے سامنے تھے. اپنا مائک میوٹ کر لے پیارے بھائی، مائک سارے بھائی میوٹ کر لے پلیز. تو کہنے یہ کا ناصر مقصد صاحب کا میں ناصر صاحب کا مائک ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، ان کو میوٹ کر دیں. تو آپ کو یاد ہے یا نہیں، آپ نے بھی بڑے اصرار کیے کہ ایک ہی مرتبہ جج ہوتا ہے، دونوں نے بنایا ہے، جج نے فیصلہ آ گیا ہے، غلط ہے یہ ٹھیک ہے، جج کا فیصلہ قابل قبول ہونا چاہیے، یہی معاشرہ ہے، یہی معاشیات ہے، یہ فلانا ہے. بہت سارے بیان آپ کے بھی آئے اور آپ کی پوری ٹیم کے آئے ماشاءاللہ جی. لیکن جیسے بھی ہوا ریویو میں گئے وہ لوگ دونوں نے، جیسے غلط ہوا ٹھیک ہو، مجھے نہیں، میں نے اس پر نہیں جانا. ریویو میں گئے دونوں پارٹیاں ایگری ہو کے، دوبارہ کیس سنا گیا، وہ پٹ اپ ہوا. ہاں جی کہاں سے غلطی ہے، کیا ہے، کیا بتا سکوں. اس کو تو ریویو کہتے ہیں، دونوں فریقوں کا اتفاق ہونا، اور اسی جج کے پاس جانا اور اس کو دوبارہ کیس کو بتانا یا سنانا یا اسے پوچھنا یا بتانا، یہ تو بات ٹھیک ہے. ہاں کیا ہم نے بھگوان کے پاس ریویو کے لیے گئے ہیں؟ کیا ہم دونوں پارٹیاں ایگری تھی؟ وہ ایک پارٹی تو انکار کر کے ہم اس کو جج ہی نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اس کے اوپر آپ نے ہٹ کیے ہیں. تو آپ نے تو جج ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا. لیکن جب وہ جج ہے ہی نہیں، جج ہم نے بنایا ہی نہیں، ریویو میں گئے ہی نہیں ہے، 3 ججوں کی بات ہو رہی ہے، ایک دم وہ اندر سے باہر نکلا ہے یہ میرا فیصلہ غلط ہو گیا تھا جی، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. یار عامر صاحب یہ کون سے طریقے سے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک جج فیصلہ دے دے اور وہ جج پھر مہینے بعد پھر عدالت لگا دے بھائی مجھ سے تو غلط فیصلہ ہو گیا تھا اور میں نے اب ٹھیک دینا ہے. خدا کا خوف کرے، نہ معاشرتی لحاظ سے ایسا آج تک ہوا ہے، نہ قانونی لحاظ سے ہوا ہے، نہ اخلاقی لحاظ سے ہوا. اگر 2 پارٹی ریویو میں جائیں خیر ہے، اس نے غلط دیا یا ٹھیک دیا اس پر ہماری بحث ہی نہیں ہے. فی الحال اس پر بحث نہیں ہے. بحث یہ کہ فیصلہ آ گیا تھا، ریویو میں گئی نہیں تھے، 3 ججوں میں ریویو کے پاس جا رہے تھے، ریویو میں 3 ججوں کے پاس جا رہے تھے، اتفاق تھا دونوں فریقوں کا. لیکن کیونکہ اب آپ کے حق میں آ گئی ہے بات آئی ہے، فیصلہ نہیں. اب اس کو ہم نے اختیار ہی نہیں دیا کہ تو فیصلہ دے. یا تو وہ آتا تھا نا بھائی میں آتا ہوں جی، آپ دونوں پارٹی کو منظور ہے، میں دوبارہ کیس سنتا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ایگری ہوتے آپ یا میں، دونوں میں سے ایک فریق بھی نہیں ہوتا، اس ویلیو وقت جوتی کی نوک پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے مانے ہی نہیں اس کو. آپ نہ مانتے جج یا میں نہ مانتا. یہ تو ایمان، علم اور عقل کی بات ہے جس سے آپ ماشاءاللہ تینوں سے فارغ ہو، ایمان سے بھی، عقل سے بھی اور علم سے بھی. آپ کو ایک ہی بتاؤ کہ مجھے گل نکل کی تھوڑا سی جیت کے 1000 یورو دے دو. عامر صاحب بے ایمانی نہ کرے نا یار، مرنا بھی تو ہے ہم نے، خدا کو بھی تو جان دینی ہے. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے جو آپ نے اب اختیار کر لیا؟ پہلے اس جج کو جھوٹا بے ایمان اور کہہ رہے تھے اس جج کو مانتے ہی نہیں ہے. جب وہ جج تھا، جب ان کو جج مانا گیا تھا، اس ٹائم تو ہم نے نہیں مانا. اور مزے کی بات ان کی دیکھیں، انہوں نے کہا ضیاء رسول کا موقف نہیں سنا، اس نے فیصلہ دے دیا اس لیے غلط ہے. کیا اب اس نے ہمارا موقف سن کے فیصلہ دیا؟ کوئی ایک تو ایمان کا اور علمی معیار مقرر کر دو. آپ کے ایک ہی بات ہے میں سچا، میرا گروپ سچا، میرے بندے سچے. عامر صاحب مرنا نہیں ہے آپ نے. جو معیار کر آپ نے بیان کیا تھا کہ حالانکہ ضیاء رسول صاحب کا موقف سنا گیا، ریکارڈنگ موجود ہے، انڈرسٹینڈ اس نے کروایا جیسے کہ میری بات دہراؤ، میری بات ریپیٹ کرو. جو فیصلہ دینے سے پہلے اس نے ریپیٹ کی، آپ کا خود مان ہے ضیاء رسول کہ بالکل ٹھیک ہے میرا، یعنی یہی موقف ہے. لیکن آپ نے کیونکہ نہیں ماننا تھا، بھگوان کا اس کا ضیاء رسول کو سنا ہی نہیں گیا. تم عامر صاحب اگر ضیاء رسول، مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، ضیاء رسول کو نہیں سنا گیا، تو کیا اب جب دوسری مرتبہ فیصلہ آیا ہے ہمیں سنا گیا کہ ہماری بات کو سن کر دوبارہ اس نے وہ اس کو چیزیں دے کر پھر فیصلہ دیا؟ اگر آپ کا وہ معیار ہے کہ ضیاء رسول کو نہیں سنا گیا تو اس میں ہم کو بھی نہیں سنا گیا. بات وہی آگی کہ یہ فیصلہ کیا، یہ بات اس کی نہیں مانی. سراسر ایمانی، عقلی اور معاشرتی لحاظ سے یہ سراسر غلط ہے. آج سے پہلا ایسا واقعہ کوئی ہوئی نہیں ہے کہ جج نے فیصلہ دیا
10-15 दिन बाद उसको याद आया हो कि ये जो न्यू ने अब मुझे जो बातें बताई हैं फोन काले करके और करके, अब ये ठीक है क्योंकि इसने मलक से बदला लेना। वो जने दा बच्चा मलक जेड़ा अवान है, गाजी दी औलाद, अली की औलाद बैठा हुआ मैदान में, और गोई टाया वैर मुकदे। ये बदनस्लों के काम है ऐसी बातें करना। हमारा दुश्मन भी होगा, रब्बे काबा की कसम, जो हमारी नस्ल में से है, अली की नस्ल में से है, वो अपने दुश्मन के साथ उस मामले में हो जाएगा जिसमें वो सच है। इसे कहते हैं ईमान, जिससे आप फारिग हो। आमिर साहब घर बैठ के टोल मारी और जीत गए। जी आमिर साहब। जी मलिक साहब, घड़ी मेरे सामने है, मुझे पता है कि आपकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन मेरी नजर घड़ी पर थी। 7 मिनट आपने बात की है, करें 7 मिनट सुन लेंगे ना मेरी बात? बिल्कुल सुनेंगे जी। अब भाई अपने भाई रख ले टाइम इनका 7 मिनट। हाँ जी, बेशक टाइमर लगा दे, नहीं तो वो 6 मिनट से मैं शुरू कर रहा हूँ, सुने सारी बात। बात ये है मलिक साहब कि ये जो सीडी चढ़ी हुई है ना आपके ज़हन में, मैं खामोश इसलिए हो गया, म्यूट मैंने कर लिया कि छोटा सा एक सवाल किया था कि मलिक साहब जब जज ने फैसला दिया है, अब आपके क्या अश्कालात हैं? तो आपने वही सीडी जो आप कई रोज से प्ले करके तो खुद ही महजूज होते हैं और इन लोगों के बीच में बैठ के वो सीडी प्ले करते हैं, जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, आपने वो सीडी प्ले कर दी, मैंने म्यूट कर लिया। मैंने कहा चलें जब बात खत्म होगी कभी ना कभी तो खत्म करेंगे ही। तो बहरहाल 7 मिनट के लिए अब आप म्यूट लगा लें और मेरी बात सुने। ये गलत बात जितनी दफा भी दोहराएंगे उतनी दफा ही इसकी गलती साबित होकर रहेगी। शर्त यह है कि बंदा सामने बैठकर जवाब देने के लायक हो, उसके पास माइक हो, वो पैनल पर बैठा हो। हाँ, मुझे नीचे फेंक दें, मुझे ब्लॉक कर दें, म्यूट कर दें, बाहर फेंक दें, फिर आप लगे रहें सीडी लगा के। लेकिन अगर मुझे बोलने का मौका देंगे तो जितनी बार ये गलत बात आप करेंगे उतनी बार इसका रिबटल आ जाना, लोगों को पता चल जाना है कि मलिक साहब आप गलत बात कर रहे हैं। आप आधी बात पेश कर अपने साथ गलती कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं कि जी वो जज ने, पहली तो बात कहते हैं आपके जज ने जब दूसरा फैसला दिया तो कोई हमने रिव्यू पेश किया। भाई साहब जज ने कोई दूसरा फैसला तो दिया ही नहीं। दूसरा फैसला ना दूसरे के लिए कोई रिव्यू, ना कोई रिव्यू की पिटीशन, कोई इस तरह की बात हुई नहीं। कब हमने कहा है कि ये दूसरा फैसला आया है या रिव्यू की पिटीशन हमने दायर की थी यार नजरसानी करो, इस तरह की तो बात हुई नहीं है। हमने जिस बात का इनकार किया था वो ये थी कि मलिक साहब आपने ज़िया रसूल को ब्राड से नीचे गिरा कर वन वे फैसला किया जज के साथ मिलकर। जज को अद्दी पचद्दी बात सुनाई या नहीं सुनाई वल्लाहु आलम, लेकिन ज़िया भाई को ब्राड से निकालना आपके अपनी शिकस्त पर दस्तखत कर देने हैं। आपने अपनी शिकस्त पर उसी वक्त दस्तखत कर दिए जब आपने ज़िया रसूल को नीचे गिरा दिया। उसके बाद ना कोई जज की हैसियत रह जाती थी ना आपकी हैसियत रह जाती थी कि आप वो हरकत करते, वो काम करते जो आपने किया उस दिन। लेकिन अब जबकि जज ने वही बात कही है जो हम कह रहे हैं कि मलिक साहब आपने ज्यादती की है, आपने जज के साथ धोखा किया है। जज खुद एतराफ कर रहा है कि मुझे मलिक साहब ने अद्दी पिचद्दी बात सुनाई और मैंने उसको पूरी बात मान लिया कि ठीक है यही बात पूरी होगी। वो 20 सेकंड की ऑडियो है, वो मुझे 2-3 बार मलिक साहब ने सुनाई तो मुझसे पूछा कि क्या इससे ये मतलब निकलता है? मैंने कहा हाँ निकलता तो है। इस तरह करके मुझसे मलिक साहब ने फैसला करवाया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं कि मुझे एक तो जल्दबाजी में यह फैसला नहीं करना चाहिए था, दूसरा यह कि मलिक साहब की अद्दी पिचद्दी बात को पूरी बात नहीं समझना चाहिए था। ये अल्फाज कोड एंड कोड मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। तो अब जबकि वो एतराज, वो अशकाल जो हम पेश कर रहे थे वो खत्म हो गया, वो झगड़ा खत्म हो गया। वो झगड़ा इतना जेन्युइन था, वो रीजन इतनी जेन्युइन थी जब मैंने आपके सामने आकर रखी उस दिन कि मलिक साहब आपने ज़िया भाई को नीचे गिराकर क्यों फैसला करने की कोशिश की, तो आपको वहां पर हथियार डालने पड़े। मैं आज भी तारीफ कर रहा था आपकी कि मलिक साहब में ये खूबी है कि वो हथियार डाल देते हैं, जब वो लाजवाब हो जाते हैं वो हथियार डाल देते हैं। अब भी आपने हथियार डाले हुए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ जहर का प्याला पड़ा हुआ है, उसका घोंट भरना आपके लिए मौत है। 1000 यूरो आपने हमें देना है, 500 उसको देना है जिससे आपने बकौल आपके और बकौल उसके लिया हुआ है। तो इसलिए ये सच कबूल करना और ये हार माननी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है आपके लिए पड़ी हुई, इसलिए आप कबूल नहीं कर रहे। वरना मैं मानता हूं कि आपका दिल कबूल कर रहा है कि आपने हार
तस्लीम की हुई है। आप समझ रहे हैं कि आप हारे हुए हैं। जज आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मलिक साहब आपने मुझे धोखा दिया था, आपने मुझे अद्दी पिचद्दी बात सुनाई थी, तो इसलिए वहां मुझसे गलती हुई और करवाई आपने। यही हम कह रहे थे कि मलिक साहब जज का तो दोबारा फैसला बनता ही नहीं वहां करना जब आपने ज़िया भाई को गिरा दिया। यही हमने कहा। ये नहीं हमने कहा कि ये जज अब हमने कबूल ही नहीं जिंदगी में करना या ये जज रहा ही नहीं। मैंने कहा कि जब जज की आपने हैसियत खत्म कर दी, जब आपने ज़िया रसूल को नीचे गिरा दिया तो जज की हैसियत आपने खत्म कर दी। आपने आपस में झगड़ा करके ज़िया भाई को फारग कर दिया, तो फिर पीछे कौन सा जज और कौन सा फरीक, जब फरीक मुखालिफ ही नहीं है। तो ये जितनी मिसालें आप दे रहे थे ना, इन मिसालों का, वो जो इमरान कालू वाली, तारक चौहान साहब वाली, इन मिसालों का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर जज ने दोनों फरीकैन को सुना, सुनकर आखिरी दम तक दोनों को पूछा, और कोई अपनी दलील देनी है तो दे लो, और कुछ बात कहनी है तो कह लो। इमरान कालू को या ज़िया रसूल को बराड़ से किसी ने नीचे गिरा कर नहीं फैसला किया था। फिर भी जब फैसला आ गया तारक चौहान साहब का, आप लोगों की शिकस्त हुई, आप लोगों ने रोला डाल दिया, रिव्यू कर लें, रिव्यू कर लें, आपको गलती लग गई है रिव्यू कर लें। हमने फिर भी रिव्यू की इजाजत दी, हमने फिर, हमारा खुला दिल देखें, हम जीते हुए हमने कहा फिर भी कर लें रिव्यू, चेक कर लें, इनसे पूछ लें कौन सा इनका मसला है, कौन सी इनके पास दलील है, क्योंकि हम धोखा करके कोई किसी से जीतना नहीं चाहते। इसको कहते हैं रिव्यू और इसको कहते हैं खुला दिल। आपने जो कुछ वारदात की वहां पर ज़िया भाई के साथ, उनको नीचे गिरा कर, उसको तो फैसला कहते ही नहीं, और इसको रिव्यू कहते ही नहीं, ना इसको दूसरा फैसला कहते हैं। ये एक ही फैसला है जिसमें उन्होंने करेक्शन की है कि पहले मुझे मलिक साहब ने धोखा दिया, मुझे गुमराह किया, मेरे साथ ज्यादती की, मुझे कस्में बच्चे की देकर, कुरान की कस्में दे देकर मुझसे फैसला करवाया, और वो फैसला तो था ही नहीं। बात तो सही है, वो तो धक्का था। मैं कह रहा था मलिक साहब मैं फैसला नहीं कर सकता, मलिक साहब मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं, मैं उस पर एयरपोर्ट पर हूं, मैं फैमिली के साथ हूं, लेकिन मलिक साहब ने मजबूर किया। तो बहरहाल अब वो आप जबकि करेक्शन कर गए हैं, अब आपको जेब नहीं देती अली की औलाद से होना, मैं अली की औलाद से हूं, मैं फलाने की औलाद से हूं। ये दावे होते हैं, दावा दलील नहीं होती। दावे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि आपके सामने जज खड़ा होकर आपको बता रहा है कि मलिक साहब आप हार चुके हैं। मैं अला लिलान कहता हूं कि आपने अदालत को गुमराह किया, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ज्यादती की, मुझसे जबरदस्ती एक बात कहलवाई जो कि मैं नहीं कहना चाहता था। इसके बाद मलिक साहब जो अली की औलाद से है ना, वो तो उसी वक्त हथियार डाल देता और कहता खसमा नु खाए ज़ारी और आग लगे, मैं नहीं इस बंदे के साथ अब झगड़ा करूंगा। तो मलिक साहब इसके बाद अब आपके पास कोई दलील नहीं है। रही बात ये कि वो 3 जजों वाली या दूसरी कोई, उसकी तो अब जरूरत ही नहीं है ना। जब जज ने आके बताया, यही हमारी डिमांड थी कि जज दोनों फरीकैन को सुन ले, सामने बिठा ले, उसके बाद जो फैसला कर दे हमें मंजूर है, हमारे खिलाफ भी कर दे, लेकिन दोनों फरीकैन को सामने बिठा के तो करे, दोनों फरीकैन मुत्तफिक तो हो जाएं। अब फरीकैन को दोनों को जाकर उसने बताया कि देखें मैं आपके खिलाफ फैसला दे रहा हूं। तो बहरहाल आमिर साहब बात ये है कि इतने झूठ हैं खुदा की कसम कि अब मैं कौन कौन सो अलग-अलग करूं। सारा जो झूठ है, एक होता ना कि चलो मिक्स हो जाए, थोड़ा झूठ है थोड़ा सच है, तो मैं यार ये तो सच है। रब्बे काबा की कसम टोटल झूठ, दजल, बेईमानी। अच्छा अब जज ने फैसला दे दिया है, उस टाइम जब पहले जज ने फैसला दिया था उस टाइम कहाँ थे? और मुझे कह रहा अब तो जज ने फैसला दे दिया, तो नहीं देता था, अब तो फैसला है ही नहीं। अब तो जज ने एक अपनी राय दे दी है बाद में कि मुझे लगता है मुझे हो गया, लगे क्या लगे। बोले तो जब तुम्हें जज बनाया गया था उधर क्यों अंदर बढ़ गया था जहां से निकला है तू? हमने तुम्हें मना किया कि फैसला ना दे। फिर आमिर साहब आपको कुरान की कलमी, और बेशरम आदमी, मैंने उसे बच्चे की कसम दी थी कि तूने तेरे बच्चे की कसम है किसी की साइड नहीं लेना। ये इनको अपने हक में दलीलें बना रहा है, सच जाहिल है। जो मेरी दलीलें सच्चाई की, इनको मेरे खिलाफ बना रहे। ये कहते हैं चरम जबान, झूठा, दजल, बेईमान, हर बात को उल्टे रंग में पेश करना, उल्टे अल्फाजों के हेर फेर करना, अपने आप को सच्चा करने की कोशिश। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे कहा तेरा एक भगवान बच्चा है, तेरा बच्चा है, तुझे अपने बच्चे की कसम कि तूने ईमानदारी से फैसला करना है, ये दलील तुमने कसमें दे के उससे फैसला करा लिया कर। शर्म कर आमिर साहब, शर्म बाजार से मिलती होती। खुदा की कसम ये 500 यूरो, ये 1500 मुझे अपने पास से भी होने पड़ते, मैं लगा के आपको शर्म दे देता आमिर साहब, ले लो। लेकिन शर्म इंसान के अंदर होती है, उसकी बातों से पता लगता है। कोई इंसानों वाली बात करो यार, ईमान दजल का झूठ बोलोगे पर ठीक है। और दोनों को सुना गया, आप इसकी बात सुनो, वहां दोनों को सुना गया था। जब आप
تیرے حق میں فیصلہ آ گیا تو اب دونوں کو سن کے فیصلہ کیا دوبارہ اس نے. ایسی دجل، ایسی بے ایمان، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے دجال کو دیکھنا ہے میں حلف دیتا ہوں اس کو دیکھ لو، اس کی پوری ٹیم کو. تو یہ دجال لوگ وہ دجل اتنا دجل ملک صاحب یار. ایک منٹ بھائی جان، ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ خاموش ہیں. بات یہ ہے یار، کوئی ایمان کی بات، عقل کی بات آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں ان کی باتیں سنیں، دلیلیں سنیں. بھگوان دونوں ہمارا دل بڑا ہو گیا تو ہم دونوں ایگری تھے، پھر سنا کیا. تو کیا یہ دوبارہ ریویو جو بھگوان کے پاس کوئی ریویو گیا ہے، اس کے پاس اختیار دیے گئے ہیں، یا کسی نے کہا ہے کہ کیس دوبارہ سنو تم نے، یا بھگوان نے کہا یار میں نے کیس نہیں سنا، کیس دوبارہ سناؤ؟ اتنا جھوٹ، اتنا دجل، اتنے بے ایمان ہو تم لوگ. لوگوں ان کو پہچانو، یہ ایمان والے بنے ہوئے اور سچے مسلمان بنے ہوئے. ان کی باتوں سے اندازے لگاؤ، خدا کو حاضر ناظر جان کے. اگر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو سچ کی گواہی دینی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. نکلو ان چار دیواریوں سے باہر. نہ میں سچا ہوں، نہ عامر سچا ہے. جو سچ بولے گا وہ سچا، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر مسلمان اللہ کے دین کے مسلمان ہو تو. یہ جاہل آدمی ہے، اس کو صرف ایک ہی پتہ ہے، میں نے بغض احمدیت میں ہر جگہ احمدیت کی مخالفت کرنی. باتیں اور کرتا ہے، عمل اور کرتا ہے. بھگوان حسین جی سنا گیا تھا، دونوں پارٹی کو سنا، پھر ٹھیک ہے ریویو میں گئے تھے دونوں پارٹیاں ایگری تھی دونوں کو، پھر سنا گیا پھر آپ کے بالکل ٹھیک ہے. کیا بھگوان کو دوبارہ جج مانا گیا؟ نہیں. دونوں پارٹیاں ایگری تھی، دونوں میں سے ایک بھی نہیں، کیونکہ اب ان کے حق میں ہے. اس نے بات کر دی، فیصلہ تو اس کی ایسی کی تیسی. اس کو تم فیصلہ کہتے ہو؟ یہ لعنت ملی ہے اس نے اپنے منہ پر، اور آپ کے منہ پر ملی، اور آپ خوشی سے ملوا رہے ہو کہ لعنت ملی ہے، لیکن یہ ہمارے حق میں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ لعنت ہم ملائیں گے. اور جب جج نہیں بنایا، دونوں پارٹیاں ایگری نہیں ہے، ریویو میں گئی نہیں ہے، پھر آپ کی بات، ان بے وقوفوں کی بات دیکھو کہ آپ نے ضیاء رسول کو سنے بغیر بھگوان نے فیصلہ دے دیا، یہ ٹھیک نہیں تھا. وہ جاہل، تو کیا بھگوان نے دوسری مرتبہ ہمیں سن کے فیصلہ دیا؟ کوئی تھوڑی سی تو شرم کر لے یار. وہ سچ بول کے سچا ہو. دجل، الفاظوں کے ہیر پھیر، جھوٹ، بے ایمانی، اتنی دجل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری نسل میں اگر تم میں سے کوئی پیدا ہوگا، اس خنزیر کو میں اپنی نسل میں ہی نہیں مانوں گا. اتنا دجل، اتنے بے ایمان ہو گئے تم لوگ. وہ کوئی ملتا جلتا جھوٹ بولو تو بندہ سن بھی لے، سنتا بھی ہے. باتیں اور کر رہے ہو، دلیلیں اور دے رہے ہو. یہ بالکل اپوزٹ ہے. نہ ہمیں سنا گیا، نہ جج مانا گیا، نہ ریویو میں گئے، نہ اس نے کہا کہ میں نے بھائی اس ٹائم پورا نہیں سنا تھا، اب دوبارہ میرے پاس کہا. یہ ایمان کی بات ہے. اگر یہ بات وہ کہتا نا کہ بھائی مجھے ریکارڈنگ دوبارہ سنائی جائے، میں سننا چاہتا ہوں، ہمیں قابل قبول ہوتا بھائی سن لے تو. لیکن اس کے منہ پہ لعنت نہیں ملی جا سکتی تھی اگر یہ کہہ کر فیصلہ دیتا. اس نے ننگا ہونا تھا، عامر نذیر نے ننگا ہونا تھا، اور کوئی نیو ڈاگ ہے انہوں نے ننگا ہونا تھا. یہ ننگے ہوئے سارے سب کے سامنے. ان کو پہچان لو. یہ جھوٹ، کیا دین اسلام میں یا سچائی کو جھوٹ، بے ایمانی، الزام تراشیوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر دین اسلام سچا ہوتا ہے؟ وہ کسی کے باپ دادا کے عقیدے ہو سکتے ہیں، اللہ کے دین تو سچ ہے، کھلے میدان میں سچ ہے. اس کو کسی جھوٹ، دجل، بے ایمانی، ہوشیاری، چلاکی اور مکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بنے رب کعبہ کی قسم اللہ کا دین وہ نہیں ہے، وہ کسی کے باپ دادا کے عقیدے ہیں. خدا کا خوف ہی نہیں ہے تمہارے اندر. ساری باتیں پٹھی ایک بعد میں. صاحب آپ زیادہ لمبی بات نہ کریں، آپ ایک بار کر لیں. چھوٹی چھوٹے سوالوں آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے کرتا ہوں. 2 جواب کرے جی. 10 منٹ لیے ملک صاحب. 6 منٹ لے لیے. جی ملک صاحب آپ نے خیال میری بات کو ایڈریس کرنا آپ نے یاد ہاں جی میری باتوں کو ایڈریس کر کے نہیں سن لیں، میری باتوں کو ایڈریس کر کے سوالوں کو لے کر ان کے جواب. یہ بندہ نیچے اتارے ملک صاحب، یہ بار بار بیچ میں ڈول بجا رہا ہے. آپ نے نہ کہا کرو بھائی جان، نہ کوئی کرو. بولے گا. اچھا یار عامر صاحب نیچے بڑا اتارنے کا شوق آپ کو.
करो मेरे भाई यार, ना बात करो करें जी। यार ना आपका करो। कॉल करार मैंने आपको पहले कहा और मलक यार साहब। किसी ने बात नहीं की, मार दिए तो मना कर रहा हूँ भाईजान, ना मारो। भाई मलक साहब असल कूजे बात जिन यही है। फसाए दे, कूजे जिन फसाए दे, इन्होंने नंगा होने दियो लोगों के सामने, लोगों म्यूट को पता अब लगो, म्यूट लगा, पता जब लगने म्यूट दो लगाएंगे तब मेरा ये टाइम शुरू ईमान होगा। वाले हैं। लोगों को पता लगने दो ये ईमान वाले हैं, तो कुरान और अल्लाह के रसूल के सच्चे मानने वालों को सामने आने दो। 7 मिनट हो गए जी बोलते हुए। ओ तू उते 8 ले ले यार, तू 8 कर 8, लेकिन मेरे सवालों के जवाब देना जो हाँ जी हाँ जी, मैंने आपके एक एक लफ्ज नोट किया हुआ है। हाँ वेरी गुड, म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। म्यूट करे बोल। आपने जो लफ्ज बोले हैं ना, शर्मकार आमर शर्मकार, मैं ये लफ्ज जो कुछ आपने बोले हैं ना, मैं वही लफ्ज लौटाऊंगा, उससे ज्यादा एक भी लफ्ज नहीं बोलूंगा। मलक साहब शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपके हालात ये हो चुके हैं कि आप जज को गालियां दे रहे हैं अपने साथियों की पिछली रवायत के मुताबिक। जिस तरह वो शायर ने कहा ना, सुना है कि तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए। तो आप तो तारीख को दोहरा रहे हैं। पिछली बार भी जब तारक चौहान ने आपके खिलाफ फैसला दिया था, आपने उसको मां बहन बेटी की नंगी गालियां दी थी। वही काम आप कर रहे हैं। तो शर्म तो आपको करनी चाहिए कि आप इतने हड़बड़ा गए हैं। हमने भी 10 दिन तक दांतों तले जबान दिए रखी, हमारी जबान काटी गई है, लेकिन हम जज के खिलाफ इस तरह से गालियां हमने नहीं दी जिस तरह आप दे रहे हैं गालियां। वो न्यू डॉग आ गया, वो फलाना आ गया, वो नंगा हो गया, खंजीर हो गया, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये शर्मनाक बातें आपके लिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। फिर आप कहते हैं जी दोनों को नहीं सुना गया। और मलक साहब वो कहां है जुबान आपकी? और जब आप मलक साहब कहते थे कोई बोलना ही नहीं, किसी ने सुनने की जरूरत ही नहीं है, रिकॉर्डिंग पे फैसला कर दें, रिकॉर्डिंग पे फैसला कर दें हमारा। मलक साहब उस बंदे ने रिकॉर्डिंग ही सुनी है। फर्क सिर्फ यह है कि आपने उस बंदे को रिकॉर्डिंग सुनाई थी 20 सेकंड की और 3 बार सुनाई थी और धोखा दिया था। उस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है अब 10-15 मिनट की बैठकर आराम से, और उसने न्यू को कहा कि यार मैंने घारा के रिकॉर्डिंग सुनी है, ये बात मैं देख रहा हूं कि मलक साहब ने तो मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है और मलक साहब ने मेरे साथ धोखा करके मुझसे गलत फैसला करवा लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, तुम में से हो सकता है तुम में से कोई अपनी चर्ब जुबानी से मुझसे गलत फैसला करवा ले, लेकिन अगर करवा ले तो वो हक नहीं लेके जा रहा, वो आग का अंगार लेकर अपने घर जा रहा है। मलक साहब आप आग का अंगार लेकर घर आए हैं, धोखा देकर जज को, और आपने एक बंदे को धोखा देकर उससे गलत फैसला करवाया। उस गलत फैसले को उसने ऑन पहले प्राइवेटली किया और आपको प्राइवेट मैसेज भेजा गया कि मलक साहब हम समझ चुके हैं कि आपने ज्यादती की है। तो मलक साहब आमर नजीर आया हुआ है, हम इसको लपेटना चाहते हैं मामले को, लेकिन तौण में सरिया था। मलक साहब ने कहा लो कहता है मुझे प्राइवेट मैसेज करके, ये कहता है भगवान, ये कहता है, वो कहता है, न्यू तुम ये कहते हो। फिर वो मैसेज मंजरे आम पर आया, वरना उन्होंने तो आपको प्राइवेटली समझाया था, पहले दिन ही समझाया था कि मलक साहब फैसला गलत हुआ है, ये फैसला है ही नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, मुसलमान ठीक कह रहे हैं, आपने धोखा किया है। लेकिन आपने कहा नहीं, इसको अलाल-ए-लान बयान करो। फिर उन्होंने आके अलाल-ए-लान कहा। वो जो उन्होंने हमारी ब्राड पर आकर और आपकी ब्राड पर आकर बात की है ना, आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर, और हमारी ब्राड पर भी जाकर उन्होंने बताया कि भाई मैं तस्लीम करता हूं, एतराफ करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो उन्होंने वही बात कही है जो आपको प्राइवेटली पहले समझाने की कोशिश की थी। जिस वक्त तकब्बर आपका आसमानों को छू रहा था और आपने खुदा का खौफ नहीं किया कि किबरियाई अल्लाह की चादर है, इसको जो पकड़ता है अल्लाह ताला उसकी ऐसे ही गिरफ्त करता है। ऐसे ही बंदे के हालात हो जाते हैं, वो जजों को ऐसे ही गालियां देता है जिस तरह आप दे रहे हैं। आप तो मुझे भी खंजीर खंजीर कह रहे हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं हम कोई रिव्यू में गए, हम कोई रिव्यू में गए। भाई रिव्यू तो तब जाना था जब एक फैसला हो जाता, वो तो फैसला हो ही नहीं सका, वो तो फ्रॉड हुआ। वहां पर तो ज़िया भाई को धक्का देकर ब्राड से नीचे गिराकर आपने पीछे से फैसला किया, आपने वारदात की। फैसला तो अब हुआ है और ये एक ही फैसला है। पहले वाला फैसला वो फैसला नहीं था, वो वारदात थी। और जब जज ने आके खुद मान लिया कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो वारदात हुई है, वो ड्रामा हुआ है, वो धोखा हुआ है, वो जुल्म हुआ है, वो ज्यादती हुई है, तो मलक साहब अब कोई दलील नहीं है आपके पास कि आप हमारा 1000 यूरो रखें, अब 1000 यूरो अदा कर दें, या फिर
آپ جج سے بات کر لیں کہ بھئی یار میرے خلاف کیوں فیصلہ تم دے رہے ہو, میں نے کہاں پر غلطی کی ہے. یہ باتیں آپ کی ان سے کرنے والی, جو گالیاں آپ ان کو دے رہے ہیں نا, گالیاں دینے کی بجائے اور نیو کو براڈ پر دیکھ کر وہاں سے دڑکی لگانے کی بجائے آپ ان کو فیس کریں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, تکا نہیں ہے, اگر دلیل ہے تو ان کے سامنے دلیل رکھیں, جج کے سامنے دلیل رکھیں اور کہیں یہ میری دلیل سنو اور مجھے بتاؤ میں کہاں غلطی پر ہوں. میں نے تو کسی کے ساتھ نہ ظلم زیادتی کی ہے, نہ دھوکہ واردات کی, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر میں ہارا ہوا ہوں, ملک صاحب وہ الفاظ کہاں گئے جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر میں ہارا ہوں مجھے بتاؤ میں ہارا ہوا ہوں. اگر میں جھوٹا ہوں, رب کعبہ کی قسم مجھے بتاؤ میں جھوٹا ہوں, میں مانوں گا میں جھوٹا ہوں. اب ملک صاحب آپ کو بتایا جج نے کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ نے واردات کی ہے, آپ نے دھوکہ کیا ہے, مجھے گمراہ کیا ہے. آپ ملک صاحب ہمت کریں, یہ نہ ریویو ہے, نہ دوسرا فیصلہ ہے, نہ کچھ سننے کی ضرورت ہے. وہی ریکارڈنگ اس نے سننی تھی, یہی آپ بار بار کہہ رہے تھے, وہ ریکارڈنگ سن کے فیصلہ کر دے. اب اس نے ریکارڈنگ ہی سن کر فیصلہ کیا ہے اور ایک ہی فیصلہ کیا ہے. پہلے والا جو آپ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, دھوکہ کیا تھا, وہ آپ کے منہ پر مل دیا اس نے. جو آپ کہتے ہیں نا لعنت تمہارے منہ پر ملتی اور جج کے منہ پر بھی لعنت, یہ میں آپ کے الفاظ لٹا رہا ہوں کہ لعنت تمہارے بھی منہ پر مال دی اور جج نے اپنے منہ پر بھی مال دی. ملک صاحب آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھیں, جج آ کے آپ کے منہ پر لعنت مل کے گیا, سب کے سامنے مل کر گیا ہے, اور آپ کے حالات وہاں پر دگرگوں ہو گئے تھے. وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے, آپ کی گھگی بند گئی, بولا نہیں جا رہا تھا آپ سے. جب جج نے کہا کہ ملک صاحب آپ جو مرضی کریں, پیسے جانے وہ جانے, آپ جانے, آپ نے دینے ہیں نہیں دینے, لینے ہیں نہیں لینے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اپنی کریکشن کرنے آیا ہوں کہ میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا تھا, فراڈ کیا تھا. میں سب کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا تھا, مجھے آدھی بات سنائی تھی. پوری بات یہ ہے کہ ضیاء رسول کا موقف درست ہے, اس نے لفظوں پر شرط لگائی تھی اور لفظ اس کے نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں پوری ریکارڈنگ میں, جس میں مطلقاً ضیاء رسول نے یہ کہا ہو کہ 1901 والا حوالہ مرزا صاحب نے خلاف شریعت بات کہی تھی یا جھوٹ بولا تھا. 1901 والے حوالے کے بارے میں ضیاء رسول کے یہ الفاظ نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا یا خلاف شریعت بات کی. تو ضیاء رسول سچا ہے, ملک صاحب آپ جھوٹے ہیں, آپ ہار گئے ہیں, وہ جیت گیا ہے. اس سے کھلی اور واضح تصویر آپ کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب اگر آپ ان ڈھولیوں کے پاس بیٹھ کر صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں, ڈکار مار کے بیٹھا ہوں, تو او ہو بھائی چپ کراؤ انہاں دی خنزیرہ دجال دا کرو اپنی گل کر خنزیرہ یار آئی جی صاحب اینا دی لاجو انہاں دی منیاں چوک کے مرزوٹیاں دیاں, ہو جا یار, اینا مرزوٹیاں دی منیاں بشرما کتے دیا پترا, تیری یہ تقریر کتے دیا پترا ساڈا نام کیوں لینا ہے؟ جنہاں نال گل کرنا اودے نال گل کر. دلہ ہم کو ڈولیا بول رہا ہے مراسی, تسی مراسی نہیں ہے. کتے دا پتر نہیں. ملک صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ملک صاحب کے ساتھ بات کریں, ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ عامر صاحب اوپر آ جاؤ, آپ اوپر آ جاؤ یار. کبھی آپ لوگوں کے اندر کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے یار. بات کر رہے ہیں, ننگا ہو رہا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے, جھوٹ بے ایمانی سے. آپ کو بڑے ایمان آ گئے, ایمان آ گئے تو پاکستان میں جاؤ, جو تمہارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں, تمہارے خون کر رہے ہیں, وہاں جا کے مارو نے. وڈے بہادر وڈے دلیر فون تے بہ کے تم لوگوں نے اس نے کوئی بات کر دی, گالیاں کٹو کے تو یہ طریقہ ہے یار. آپ کہے کہ ہاتھ جوڑے تھے, واسطے ڈالے تھے, مجھے بات کرنے دو. ہمیشہ زندگی گزر گئی ہے ٹک ٹاک پر, آپ لوگ کبھی کسی کو عقل کی بات کرنے ہی نہیں دو. نکمی یہ باتیں, یاریاں, گالیاں, تیری پہن دی, تیری ماں دی, تیری یاد ہے, تو کفو فلانا, یہ باتیں کرنے والی ہیں. کوئی خدا کا خوف کرو یار. آپ لوگ آپ کے آگے واسطہ ہاتھ باندھے تھے 10 بار, یار مجھے بات کرنے دو, یہ واسطہ ہے, یہ ہاتھ دیکھو, مجھے ان سے بات کرنے دو. پھر پتہ نہیں کیڑی ہے 100 پرابلمان یار. کم عقل دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. وہ ہم انہیں ننگا کر رہے ہیں, وہ سامنے آ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی ہے. جج نے کہہ دیا, جج نے کہہ دیا, مان لو جج. اور اسی جج کو یہ شرابی کہہ کر ان کے خلاف جب فیصلہ آیا, وہ عامر صاحب جب جج تھا تو تیری ٹیم نے گالا کٹیاں, چلے جج سی, چلے ڈوک ہو گیا ہے, کتے کا بچہ ہو گیا ہے, جج ختم ہو گیا ہے, کتے کا ڈک کتے کا بچہ ہو گیا. ہم نے پھر گالیاں بچی اور سریام کہہ رہے ہیں, وہ ڈک کتے نے اپنی نسل دکھائی ہے. نیو ڈگ نے اور بھگوان ڈگ نے نسلیں دکھائی ہیں کہ ہم بد نسل ہیں, ہمیں پہچان لو, ہماری نسل یہ ہے, ہماری اوقات یہ ہے.
بڑے قرآن بڑے مومن سچ کی گواہی دینے والے بڑوے ہیں دلے جنہوں نے بڑوا یہ جج کو نہیں دے رہے ہیں، اس بڑوے کو دے رہے ہیں جس نے آ کے یہ بات کی ہے اور جس نے اس سے بات کروائی ہے۔ وہ بڑا ججاں دا احترام تن یاد آ گیا۔ لعنت ہے تیرے اوپر عامر صاحب، لعنت، اور گو والی لعنت، صرف لعنت نہیں، تیرے اور جج کو پٹیاں پڑھانے والے کی نسل، اس کے باپ کتوں پر لعنت، اور ان کتوں پر لعنت۔ بغیرتا تمہارے اندر شرم ہی ختم ہوگی ہے، حیا ہی ختم ہوگی ہے۔ جب وہ جج تھا تو بغیرت تم لوگوں نے اسے گالیاں دی، جب ہم نے جج مانا ہوا تھا، جب اس کا فیصلہ لانتی جج کو تم نے گالیاں دی ہیں۔ جج اس وقت ہوتا ہے جب وہ فیصلہ ہے، جب وہ فیصلہ کر کے ختم ہو گیا، عدالت سے باہر بھی آ گیا، وہ جج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی کتنی دجل کرنی ہے، کتنی بے ایمانی کرنی ہے۔ جتنی باتیں میں نے اٹھائی ہیں اس کا ایک بھی جواب، اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ دجل اور بے ایمانی کرنے، بھگوان نے بدل ہے، لعنت بھائی کے بھگوان نے کہا غلطی ہو گیا، تم خلے مجھے دھوکا ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹٹا ہو گیا۔ بے شرمو، یہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ طریقہ کار ہے کہ جج کو دوبارہ جج بنایا ہی نہیں گیا، 12-15 دن بعد ریویو لیے ہی نہیں گیا۔ دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ 3 جج نیوٹرل بنائے جائیں گے اور چنو جج۔ ہوں انہوں فیصلہ یاد آ گیا، بھگوان ابے کا فیصلہ ٹھیک آ گیا۔ ابھی دیکھو اس جاہل کی بات، جسے کل تک شاتم کہتا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دی اسے، کہ اس سے فیصلہ دجل کے ساتھ لے لیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بے ایمانی ہے، دجل سے جو فیصلہ لے لو گے وہ انگار ہوگا۔ یہ آج پہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا رہا ہے جو کل تک شاتم ہے۔ وہ تمہارے اندر ایمان ہے؟ آج ابا جی بن گئے، ہائے ابا جی، بھگوان ابا جی، نیو ابا جی، ساری شاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم ہو گیا، اب ہم جیت گئے۔ وہ یار کوئی ایمان کی سننے والوں، جب ہم نے اسے جج مانا نہیں، ریویو میں اس کے بعد دوبارہ گئے نہیں، بھائی تو کیس سن۔ دیکھیں ایمان کی بات، یہ جس نے ایک بات کو ٹچ نہیں کیا کرے گا ہی نہیں، یہ اپنی شیطانیاں کرنے آیا ہے۔ کیا جج کا کہنا یہ نہیں بنتا تھا کہ بھائی ریکارڈنگ مجھے پوری سناؤ، دونوں آ جاؤ؟ میں نے بھگوا اس کا ضیاء رسول کا موقف نہیں سنا تھا، ایک مثال ہے۔ تو اب دونوں بیٹھو، کیس میں دوبارہ سنوں گا، دوبارہ ریکارڈنگ لگاؤ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہم بھی ایگری ہوتے، بھائی اس کے اندر ایمان ہے۔ گھر بہ کے نیو نے مجھے فون کیا ہے، میں نے اپنے ابا جان کی مخالفت کرنی ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ میں تیرے سے بدلہ لوں، میں نے بدلہ لینا ہے۔ ہائے میں ڈاگ کا بچہ ہوں، کتے کالے کتے کا بھی نہیں ہے تو خنزیر۔ جو ڈگ کتے ہیں نا، وہ بھی جس سے روٹی کھاتے ہیں نا، باہر بیٹھتے ہیں، اس کی چوکیداری کر لیتے ہیں۔ وہ بڑا قرآن، اللہ کے قرآن کو لے کے لعنت ہے تم لوگوں کے، پہچان لو ان کتوں کو، یہ کتے ہیں، یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ایمان بیچ دیا انہوں نے، بغیرتوں نے اپنی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے ایمان بیچ دیا۔ وہ خبیث کے بچوں، اگر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، میں سے ہی غلطی ہوگی ہو، مجھے پتا ہے تم ہمیشہ الفاظوں کا کھلاوڑ کھیل کے کو اپنے آپ کو سچا کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن میرے اندر ایمان ہے۔ جج کے آگے طریقہ کار یہ ہوتا، دونوں پارٹیوں کو بلاتا، پھر بات سنتا۔ وہ آپ کو تو پتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ، آپ تو اس کو کہہ رہے تھے یہ شرابی ہے، کبابی ہے، مجھے کہہ رہے ڈیڈ کو تو گالیاں دے رہا ہے، ڈیڈ کو، میں جج کو نہیں، میں کالے کتے کے بچے کو گالیاں دے رہا ہوں، جو اب وہ انسان تھا، جج نہیں تھا، جب میں نے جج بنایا ہی نہیں۔ میں سے اسے کہا آ کے جج ہماری منہ پہ براٹ پہ چڑھ کے نیچے سے کہہ دینا تسی غلط ہو، ہیں؟ لعنت ہے تمہارے اوپر، فیصلہ کرنے والے اور کروانے والوں پر، ان کی نسل پر لعنت ہے۔ بغیر تو کوئی ایمان کے اور سچ کے پلے کوئی چیز تو رہنے دو، بس ہم نے جیتنا ہے۔ لعنت ہے تمہاری ایسی جیت کے اوپر جو دجل اور بے ایمانی سے تم لوگ جیت بنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو۔ اس کو پہلے انہوں نے گالیاں دی، ہمیں کہہ رہے تم جج کو گالیاں۔ وہ جج اس دن تھا جس دن فیصلہ لیا گیا، اس کے 2 گھنٹے 10 گھنٹے بعد وہ جج نہیں ہے، وہ مانی ہے، مانو ہے، مانی۔ 15 دن بعد
آ کے اس کو یاد آیا کہ اب نیو نے مجھے پٹیاں پڑھائی ہیں, نیو نے بدلہ بھی لینا ہے, نیو کا ابا ہے یہ, ابے سے اس نے بدلہ. اور بغیر تو مرض بنو, اور بد نسلو, دشمنی بھی کرو تو نسلی ہو کے تو کرو. بد نسلو, تمہارے پاس کوئی چیز نہ تمہاری محبت نہ تمہاری دشمنی, نسلی لوگوں کی طرح ہے. بد نسل جو, اور میں میدان میں بیٹھا ہوں, جس بد نسل نے بدلہ لینا ہے, بد نسل ادھر آؤ, میرے طرف منہ کرو, میں تمہیں بتاؤں تو صحیح بدلہ ہوتا کیا ہے. گھر بہ کے ماں دے چلے تھے, بیوی دے چلے تھے, نہیں وہ جھوٹا ہے, وہ غلط ہے, میں نے بدلہ لے لیا. لعنت ہے تیرے پر کتیا. عامر صاحب میں نے جتنی باتیں کی جو طریقہ کار پر ہے ایک بھی نہیں کیا. آپ نے یہی بات کی, پیسہ اس کو یاد آ گیا, غلط پیسہ تھا, مجھے پتہ لگ گیا, آدھی ریکارڈنگ تھی, پوری ریکارڈنگ ہوگی, اس نے خود ہی سن لی, خود ہی اس نے ریکارڈنگ پر بات ہوئی تھی, اس نے جا کے گھر ہی سن لی, اپنی ریکارڈنگ سن کے فیصلہ دے. لعنت ہے تمہاری سوچ کے پر. مرد کا بچہ اگر ہوتا, اس کے اندر ایمان ہوتا, اگر اسے پتہ لگ گیا تھا, اس نے دونوں پارٹیوں کو بلانا تھا, بھائی مجھ سے فیصلہ جلدی بھی ہوا ہے, میں نے دوبارہ دیکھنا ہے, مجھے سب چیز ریکارڈنگ سنائی جائے, میں نے دیکھ کر پھر فیصلہ دوں گا. وہ ابھی بھی میں کہتا ہوں, میں نے عامر صاحب تمہیں اور ضیاء رسول کو نہیں رولنا, ان کتے بد نسلے ڈگ کتوں کو رولنا ہے. اب میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, تم بناؤ نہ بناؤ, تم تو بھاگ جاؤ گے, مجھے پتا ہے تمہیں. عامر اتنا شاطر ہے, میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اسے سارا پتا ہے کہ ضیاء رسول ہارا ہوا ہے. صرف یہ احمدیت کی مخالفت میں, بغض احمدیت میں پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد کوئی نہیں. سب ان کو پتہ ہے, سب جو اوپر نیچے بیٹھے ہوئے کالے کتے, ڈگ کتے, انہیں ڈگ کتوں کو پتہ ہے سب کو. ڈگ کتوں کو قرآن کے معنی ایسے ایسے بتاتے ہیں, تو اس بات کا انہیں نہیں پتا مطلب کیا ہے. سب ان کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بد نسلے ڈگ ہیں, ڈگ, یہ ڈگ ہیں. انہوں نے ڈگ ہونے کا ثبوت دیا, ڈگ, اور وہ بھی کیڑے زدہ ڈگ ہے. اتنی شاطر, اتنے برے لوگ ہو تم کہ جب تمہیں منصب بنایا گیا, جج بنایا گیا بغیرتا, تو قرآن کے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی گروہ کی یا کسی انسان کی مخالفت اس بات پر نہ مجبور کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو, انصاف نہ کرو. لعنت ہے تیرے اس انصاف پہ بغیرتا, تو اس انصاف پر جنمی ہے, جنمی انسان کتیا. انسان کے بچے ہو تم, حیوان کے بچے ہو. اور اے دیکھو بڑے ایمان والے آگے, نہیں جی ہم نارا ہو گیا جی, نے کہہ دیا. او خدا کے بندے, عامر صاحب اب جو بات میں نے کی ہے اس کو تو لو نا, جواب تو دو نا. جواب ایک نہیں, بھگوان نے ویسے ریکارڈنگ پوری کی تھی, ریکارڈنگ نہیں سنی, اس نے کہا تھا دجل بے ایمانی سے پہلے, کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایمان والا ہو گیا, انہوں نے بتا دیا. وہ جاہل کے بچے, مجھے بتاؤ کیا دوسری مرتبہ, سنو بھائیو, کیا دوسری مرتبہ ہم ریویو میں بھگوان کے پاس گئے کہ تو دوبارہ فیصلہ دے؟ آگے جواب یہ ہے نہیں. یہ ان باتوں کو نہیں چھیڑے گا, اسے پتہ ہے میرے پلے شاہی کوئی نہیں. کیا دونوں فریق ایگری ہوئے کہ دوبارہ وہ کیس سنے بھگوان, اور ریکارڈنگ سنے, اور پھر فیصلہ دے؟ نہیں. بلکہ کس چیز میں ایگری ہوئے سنے؟ اب کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, اب یعنی ہائی کورٹ کے اب جج بنانے جا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج بناؤ. دونوں فریق ایگری, شیشے نہ لوٹے, یاد نہیں مجھے یاد آ گیا ہے, میں نے فیصلہ غلط دیا تھا, اور میرا فیصلہ یہ نہیں ہے. لعنت ہے ایسے جج کے اوپر اور اس سے فیصلہ لینے والوں پر. شرم ہو نہ تو پھر ہوتی ہے جب ہم نے جج نہیں مانا, ریویو میں گئی نہیں ہے, فیصلے کے بعد 15 دن بعد وہ آ کے بات کا, اس نے اپنی اوقات دکھے. رب کعبہ کی قسم, ان کو اللہ نے ننگا کیا ہے. ان کی عزت بنی ہوئی تھی نا, یہ بڑے سچے ہیں, گامو سچار ہیں. گامو سچاروں کی عزت کھل کے سامنے آ گئی ہے. کوئی بولے یا نہ بولے, جس کے اندر ایمان ہے نا, ایمان, اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے, دجل اور بے ایمانی کر رہے ہیں. ان کے اپنے بندوں کو پتہ ہے. صرف یہ ہے کہ ہائے جماعت احمدیہ کی جیت ہو جائے گی, ہم نے سچ بولا. ایمان ہارتا ہے یا اللہ کا دین ہارتا ہے, کوئی بات نہیں, اس کی کیا پرواہ ہے. احمدیت نہیں جیتنی چاہیے, جھوٹ بولو, جھوٹ بول کے بے ایمانی دجل کر کے انہیں ہراؤ. عامر صاحب ہم آپ کو ابھی بھی یہ نہیں کہ یہ جو اب بھگوان نے اپنی بات کی ہے, جوتے کی نوک پکھانے والا جوتا, صرف ایسا نہیں سادہ پکھانے والا جوتا, اس کی نوک کے اوپر ہے
بد نسلہ ہے، بد نسلہ، اور اس سے بھی ایک اور بڑا بد نسلہ نیو ڈاگ۔ ہم آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، ریکارڈنگیں موجود ہے، 3 جج نیوٹرل بناؤ، فیصلہ اس وقت تک وہی مانا جائے گا جو پہلے جج نے دیا ایز اے جج، ایز اے مانی بھوکتا رہے، بہو بہو کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا لینے دیں۔ جب ہم نے اس کو جج مانا، دونوں پارٹیوں دونوں فریقوں نے، اور عامر صاحب کا جھوٹ دیکھو کہ میں نے اسے نیچے اتارا ہے اور پھر فیصلہ لیا ہے۔ او یار جب ہماری بات ہو گئی، آج ریکارڈنگ موجود ہے، بھگوان کو وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں نے اس کو بتایا، لیکن یہ کتنے بار کہیں گے، دجل اور بے ایمان نے کون سا بات ماننی ہے؟ لیکن دونوں نے کہا کہ اب ریکارڈنگ سنو، ریکارڈنگ سن کے فیصلہ دے دو ایک ہی بات، دوسری بات کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ہم فیصلے کے اندر پہلے کہہ رہے ہیں، دوسری کوئی بات قابل قبول نہیں۔ ضیاء بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، پھر ریکارڈنگ سنے، 2 بار سنے، 3 بار سنے، لیکن ایک بار میری بات ریپیٹ کر دے، یعنی میرے موقف ریپیٹ کر دے۔ ابھی یہ یہاں پر بھی رہے گا نہیں، وہاں پر الفاظ ریپیٹ کے ہیں، موقف کے نہیں ہے، اس لیے موقف نہیں۔ یہ لانتی لوگ ہیں، ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ایمان ہوتا کیا۔ وہاں پر اسے کہا کہ ایک بار میری بات ریپیٹ کرو، بھگوان نے اس کی بات ریپیٹ کی، یعنی موقف دہرایا۔ جڑا پٹے آئے مارے گئے، ہمارا موقف سنا ہی نہیں۔ اور لانتیو، اس نے موقف کا میرا ایک بار موقف بتاؤ، میری بات ریپیٹ کرو، بھگوان نے ریپیٹ کی، اور آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، شکر ہے اس کے الفاظ ہے، لیکن بغیرتوں کے لیے کیا ہے؟ غیرت ایک ایسی چیز ہے جو محسوس کی جاتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی۔ جب بندہ بغیرت ہو جائے، غیرت پروف ہو جائے، تو پھر اسے غیرت اس لیے کوئی چیز ویلیو کر سکتی، کہاں ہے غیرت ہے، دکھاؤ، کہیں نہیں نظر آ رہی۔ تو ان کو بھی غیرت نہیں نظر آ رہی، انہوں نے فیصل بات بتائی، بھگوان نے اس کی بات ریپیٹ کی، یہ آگے سے کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور بالکل کہہ رہے میرا موقف سنا ہی نہیں گیا۔ وہ یہ ساری باتیں میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں نے اب ان کو نہیں ہرانا، یہ تو مخالف ہے، انہوں نے تو پٹڑیاں پٹ دے ہی رہنا، پٹ دے، ایک نہیں 3 جج کر دے پھر پٹیں گے، پھر 6 بنا دے پھر پٹیں گے، 9 بنا دو پھر پٹیں گے، جب تک ان کے حق میں نہ آ جائے انہوں نے پٹتے رہنا ہے، آئے مارے گئے، پٹے رہے، ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، فلان ہو گیا۔ جج ابھی بھی کہہ رہا ہوں نیوٹرل جج بناؤ، اور جج ایسے بنائے جائے جو سارے اس کے بننے سے پہلے گواہی دیں گے، فیصلے ہاں یار یہ نیوٹرل ہے، سارے گواہی دیں گے اللہ کے حکم سے، آپ کی اور ہماری مشترکہ۔ پھر میں وہی بات جو ریکارڈنگ ہوئی ہے، دونوں سیف ہیں، جو آپ نے کہا اب بھگوان نے دوبارہ ریکارڈنگ سن کر فیصلہ دیا، تمہارے بھگوان نے ریکارڈنگ سن کر فیصلہ دیا، وہی ریکارڈنگ ان 3 ججوں کے سامنے پیش کی جائے گی، دیو فیصلہ ہونے جائے، آپ نے جو دینا ہے، مرد بنو، مرد کے بچے بنو، کوئی 3 جج جو نیوٹرل ہوں گے آپ کو قبل بلا لو۔ اور میرا ابھی بھی یہی اعلان ہے، جب تک 2 ججوں کا فیصلہ میرے خلاف نہیں آتا، میں شرط جیتا ہوا ہوں، جب تک شیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ ریجیکٹ نہ کر دے، اس وقت تک شیشن ہی جج ہوتا ہے، شیشن کا ہی فیصلہ مانا جاتا ہے، ہائی کورٹ والوں سے اوکے کہہ دیتا ہاں شیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، وہ دوبارہ فیصلہ نہیں دیتا، یا اس کا ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یا وہ اس کے ساتھ ہم ہی بھرتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے، یہی فیصلہ آگے سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ تو 3 جج ہمیں سب بنانے ہیں، ان پٹڑیاں پٹ دے تو شوق ہے، کہتے رہو، میں تو آپ کی جو پٹے گئے مارے گئے سن رہا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے، شرط جیتنے میں اللہ کی قسم اتنا مزہ نہیں آیا، اور وہ پیسے رب کعبہ کی قسم میرے لیے ایک فل سرام ہے، میں نے اسی طرح آگے غریبوں کو دے دیا، لیکن مجھے جو مزہ آپ کی چیخوں کا ہے نا، اور جھوٹی چیخیں ایمان والی ہوتی نا تو پھر بھی تھا، ابھی مجھے کہہ رہے تمہیں اندر پتہ لگ گیا ہے میں غلط ہوں، تمہارے ضمیر غلط، یہ پہلے شخص آگے ہیں لیبارٹری والے جن کو اندر کے حال بھی پتہ ہے کہ میرے ضمیر اندر سے ملامت، اور تمہارا میرا تو چلو تم نے گواہی دے دی، ملامت کر رہا ہے،
اور بے شرما میں گواہی دیتا ہوں قرآن پہ، تمہارے ضمیر ہی نہیں ہے، تمہارے اندر ضمیر والا کھانا ہی نہیں ہے، بے ضمیری ہو چکے ہو تم لوگ۔ تو میری بات بہت لمبی ہوگی، آپ نے ایک بار، اتنی بار میں نے باتیں کی، میرے اعتراض کسی کو ایک کو بھی تم نے نہیں اٹھایا۔ ہمیں یہاں بھگوان کی ریکارڈنگ سننی، ابھی ریکارڈنگ پوری سننی، پہلے ریکارڈنگ سننی نہیں تھی، تو اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ہمت ہے، فیصلہ یہی برقرار ہے جو ہے، کسی میں دم ہے تو آ جاؤ، ہم تو سریام بیٹھے ہیں بھائی، فیصلہ یہی ہے جو ہو چکا ہے۔ اس دوسرے فیصلہ جوتی کی نوک کے اوپر، اور وہ جج مج اور سارے وہ پرانے نوے سارے جوتی کی نوک پر، اور جوتے بھی وہ جو ٹٹی والا ہے، ٹٹی سے لت پت جوتا اس کی نوک کے اوپر۔ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں اگر ان کے دل میں شک ہے، جیتے ہوئے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیا کر لیں گے؟ شرط جیتے ہوئے پیسے لے کے کھا چکے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بندوقیں صاف کرتے رہے، ہم یوں کر دیں گے، اوپر سے ماریں گے، نیچے سے، گھر میں بیٹھ کے مارتے رہو۔ جس کو جس دن کرنا ہو، جہاں پر کہے گا میں اپنے باپ کے تخم سے ہوں، تو میں اسے بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے۔ ان کو ابھی کسی انسان کا پالا نہیں پڑا، یہ آپس میں ہی کر کے کہتے ہیں سب دنیا ایسی ہے۔ بچاؤ، ہر بل میں ہاتھ نہیں دیا کرو، اس بل میں ہاتھ دے گو لگ پتہ نہ گیا تے اسی اپنے باپ دے نہیں، اوانی دے بچے نہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو، فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اپنے شرط جیت چکے ہیں، پیسے لے کے جیب نہیں، کھا کے ہضم کر گئے۔ لیکن ہمارا فیصلہ ان کی طرح جھوٹی دجل اور بے ایمانی پر نہیں ہے۔ ابھی یہ تین ججوں والے باتیں نہیں ہے، کہا ہوں بھگوان نے شکر کرو ایک بار ایک گل کہہ دیتی ہے، اور اسی سے ڈٹ جاؤ، نہیں تو پھر پھنس جاؤں گے۔ یہ آگے بھی نہیں آتے، تین ججوں کی طرف نہیں آئیں گے، یہ مجھے پتا ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ ہم تو کھلی کتاب میں، ابھی نہیں، پہلے جب عامر صاحب پہ دوائی پارے ہمارے کے پکنک کرنے آئے تھے، تو انہیں ہم نے کہا تھا کہ عامر صاحب اگر آپ سمجھتے ہو یہ غلط ہے تو تین جج بنا لو نیوٹرل، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے، لیکن آدھی دجل نہیں کرنا۔ جب تک تین میں سے دو ججوں کا فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آتا، فیصلہ وہی جو جائز جج اس نے دیا ہے وہی مانا جائے گا ایز اے جج۔ ہم نے دونوں نے جج قبول کیا تھا، اور رب کعبہ کی قسم یہ شیطانی کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو نیچے، اس ٹائم براڈ ہم نے بند کر دی تھی، اس ٹائم فیصلہ وہی نہیں ہے جو یہ ملا رہا ہے، اور جو فیصلہ یہ سنا رہا ہے، میں اس دجل اور بے ایمان کا مانی کی بات سناؤں گا دو ٹوک کہ ملک صاحب میں نے ساری ریکارڈنگ سنی ہے، ریکارڈنگ سن کر میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے موقف میں سچے ہو، اور ضیاء رسول اپنے موقف میں غلط ہے، اور شرط آپ جیت گئے ہو۔ یہ میرے موبائل میں ریکارڈنگ ہے، جو یہ دوسری طرح لگا رہے ہیں، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کی میننگ یہ ہے، تو یہ ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ نہیں ہے، وہ اس کے بعد کی باتیں، وہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی فیصلے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ فیصلے پر ہمارا اختلاف ہوا، اور بھگوان نے کہا ان سے تو یہ لگتا ہے، میں نے تو ایک سوال کیا، سوال کا جواب دے رہا ہوں، وہ فیصلہ نہیں ہے ادھر۔ یہ براڈ ختم ہو گئی تھی، اس کے 1 گھنٹے بعد، 50 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد میں ریکارڈنگ نکال کے لایا ہوں، دوبارہ لگائی ہے براڈ، ضیاء رسول صاحب کو براڈ شیئر کیا ہے، یہ بھاگ گئے، نہیں آئے، اور وہ آگئے، ان کو مشکل سے لایا گیا مانی کو، مانی نے آ کے یہ ریکارڈنگ سنائی گئی، 2 بار 2 3 بار، انہوں نے کہا اس سے تو واضح پتہ چل رہا ہے، وہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ تو یہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریکارڈنگ پوری نہیں سنی، غلط ہے، یہ ہے، تو ریویو میں کیوں نہیں گئے؟ ان کا کام تو ریویو میں جانا، کہ بھائی جیسے ہم گئے تھے چوہان کے ساتھ، سنو بھائی، ان کا کام یہ بنتا تھا، اگر ایمان اور علم کی بات ہے تو یہ بنتا تھا اس کے پاس جا کے، بھائی آپ دوبارہ سنو، پوری ریکارڈنگ سنو، آدھے نہیں پوری سنو، پھر آپ فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یا بھگوان کو بھی لگتا، وہ یہ لوگ تو گئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو بات ہی نہیں کی، بھگوان کو یاد آ گیا کہ ہون میں نے یاد آ گیا، پہلے میں بھولیا تھا سا 14-15 دن مجھے یاد نہیں تھا، اب مجھے یاد آ گیا کہ مجھ سے فیصلہ غلط ہوا ہے، اور اب میں بتا رہا ہوں نہیں جی اب فیصلہ غلط ہوا، وہ سچے اور ہم غلط ہو گئے۔ یہ دیکھو ان کی عقل کی بات۔ عامر صاحب ان باتوں کا فائدہ نہیں، آپ نے ایک بات بھی نہ ایڈریس کرنی ہے، وہی کہنے کے سے آپ نے دوبارہ جو میں نے اعتراض اٹھائے ہیں اور علم اور ایمانی بات، عقلی بات کی ہے، اس کو آپ نے چھونے ہی نہیں، نہ پہلے چھو ہے۔ یہ کیسے جج بن گیا جب ریویو میں گئے نہیں ہیں، جب دونوں پارٹیاں ایگری نہیں ہیں، ہاں نہیں، لیکن پھر بھی بھگوان کی اب بات سچی مانی جائے گی، اسی بھگوان کی جس کو آپ پہلے لانتے ڈالتے رہے ہو، یہی شراب پی کے فیصلہ دیا ہے۔ مجھے کہہ رہے
जज को तुम गालियां बक रहे हो। और मैं जज को नहीं बक रहा, मैं मानी को बक रहा हूँ। जब वो जज था मैंने उसके फैसले का एहतराम किया, और अगर मेरे खिलाफ भी आ जाता तो भी मैं उस फैसले का इकरार करता। बेशक मुझे औखा होता, काबिल कबूल आपकी तरह इंसान को नहीं होता अपने खिलाफ बात, लेकिन मानता। हामिद साहब, अगर आप